بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی چور، ڈاکو یا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا شک ہوتا ہے جو کسی اور کے الفاظ سے اس کے دل میں جنم لیتا ہے، اور جب شک محبت کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ لمحوں میں وہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے جسے بنانے میں برسوں لگتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے تاجر کی ہے جس نے دنیا کی سب سے قیمتی دولت حاصل کر لی تھی، مگر ایک دن چند زہریلے الفاظ نے اسے اپنی ہی خوشیوں کا دشمن بنا دیا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز اور خوشحال بستی میں سلیمان نام کا ایک نہایت امیر، نیک اور عزت دار تاجر رہتا تھا۔ لوگ اس کی دیانتداری کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کی تجارت دور دراز تک شہروں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اللہ نے اسے مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں دی تھی۔ اسی بستی میں حتیجہ نامی ایک لڑکی بھی رہتی تھی۔ وہ نہ صرف حسین ہی بلکہ اخلاق، حیا اور شرافت میں بھی بے مثال تھی۔ اس کا تعلق ایک باعزت خاندان سے تھا اور پورا محلہ اس کی عزت کرتا تھا۔ ایک دن سلیمان کی نظر حتیجہ پر پڑی۔ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا۔ جتنا وہ اس کے بارے میں جانتا گیا اتنا ہی اس کی محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف حتیجہ سے۔ سلمان کے والدین حتیجہ کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ دونوں خاندان خوشحال اور عزت دار تھے، اس لیے رشتہ فوراً قبول کر لیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد سلیمان خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا۔ وہ حتیجہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ حتیجہ بھی اپنے شوہر کی خدمت، عزت، محبت میں کوئی کمی نہ چھوڑتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ چند سال بعد سلیمان کے والد ایک بیماری کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس بڑے گھر میں صرف سلیمان اور حتیجہ رہ گئے۔ سلیمان کی تجارت ایسی تھی کہ اسے اکثر مہینوں کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ پہلے اس کے والدین گھر پر موجود ہوتے تھے، اس لیے اسے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اسی دوران سلیمان کو ایک بہت بڑا تجارتی موقع ملا۔ اگر وہ یہ سفر کرتا تو بے پناہ منافع کما سکتا تھا، لیکن اسے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ سلیمان کا ایک دوست تھا، کامران۔ بظاہر وہ سلیمان کا خیر خواہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شادی کے دن سے ہی اس کی نظر حتیجہ پر تھی۔ وہ حتیجہ کی خوبصورتی کا اسیر تھا، مگر کبھی اپنی خواہش ظاہر نہ کر سکا۔ حتیجہ بھی اسے پسند نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ فاصلہ رکھتی تھی۔ یہی بات کامران کے دل میں حسد اور انتقام کی آگ بن چکی تھی۔ جب اسے سلیمان کے سفر کا علم ہوا تو اس نے سوچا کہ اگر میں حتیجہ کو حاصل نہیں کر سکتا تو کم از کم سلیمان کی خوشیاں ضرور برباد کر دوں گا۔ ایک دن وہ سلیمان کے پاس آیا اور بولا، بھائی، تم واقعی اپنی جوان اور حسین بیوی کو کئی مہینوں کے لیے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ سلیمان نے مسکرا کر کہا، مجھے اپنی بیوی پر مکمل اعتماد ہے۔ کامران ہنسا اور بولا، اعتماد اچھی چیز ہے سلیمان، لیکن دنیا اتنی اچھی نہیں جتنی تم سمجھتے ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شک کا پہلا بیج سلیمان کے دل میں بو دیا گیا، اور یہی چھوٹا سا بیج آنے والے دنوں میں ایک ایسا طوفان بننے والا تھا جو اس کی پوری زندگی ہلا کر رکھ دے گا۔ کامران کے زہریلے الفاظ سلیمان کے دل میں گھر کر گئے۔ اگرچہ وہ حتیجہ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اب جب بھی وہ اس کی طرف دیکھتا، کامران کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی۔ تمہاری بیوی بہت حسین ہے، تم کئی مہینے دور رہو گے، زمانہ خراب ہے، اعتماد اپنی جگہ لیکن احتیاط بھی ضروری ہے۔ یہ الفاظ آہستہ آہستہ اس کے دل کا سکون کھانے لگے۔ راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ بار بار سوچتا کہ اگر اس کی غیر موجودگی میں کوئی حتیجہ کو تنگ کرے تو۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کر لیا جسے وہ اپنی عقل مندی سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ سفر سے ایک دن پہلے وہ بازار گیا اور مہینوں کا اناج، آٹا، چاول، گھی، خشک میوہ جات، دالیں اور دیگر ضروری سامان لے کر گھر آیا۔ حتیجہ حیران ہو کر بولی، اتنا سارا سامان؟ سلیمان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے واپس آنے تک تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے حتیجہ کا دل توڑ دیا، اور میں جاتے وقت گھر کو باہر سے تالا لگا دوں گا۔ حتیجہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں؟
سلیمان گھبرا گیا۔ ایسی بات نہیں، میں صرف تمہاری حفاظت چاہتا ہوں۔ خدیجہ سمجھ گئی کہ یہ حفاظت نہیں، شک بول رہا ہے، مگر اس نے بحث نہ کی۔ وہ صرف اتنا بولی کہ اگر اس سے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگلے دن سلیمان نے گھر کے دروازے پر بڑا سا لوہے کا تالا لگایا، چابی اپنی جیب میں رکھی اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ خدیجہ دروازے کے پیچھے کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس دن پہلی بار اسے اپنے ہی گھر میں قید ہونے کا احساس ہوا۔ دن گزرتے گئے، خدیجہ صبر کے ساتھ گھر کے کام کرتی رہی۔ وہ اپنے شوہر سے ناراض ضرور تھی، مگر اس سے محبت پہلے کی طرح کرتی تھی۔ اسی دوران قدرت نے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ ایک رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، پھر ایسی بارش شروع ہوئی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، پہاڑوں سے آنے والے پانی نے قریب کے دریا کو خطرناک سیلاب میں بدل دیا۔ پوری بستی میں شور مچ گیا، سیلاب آ گیا، جان بچاؤ، اونچی جگہوں پر چلو۔ لوگ اپنے بچوں اور سامان کو لے کر بھاگنے لگے۔ پانی گلیوں میں داخل ہو چکا تھا۔ جلد ہی وہ سلیمان کے گھر تک بھی پہنچ گیا۔ خدیجہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ محلے والے اسے یاد کر کے دوڑے۔ انہوں نے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی، خدیجہ جلدی باہر آؤ، ہم تالا توڑ دیتے ہیں، پانی بھرتا جا رہا ہے۔ مگر اندر سے خدیجہ کی آواز آئی، نہیں۔ لوگ حیران رہ گئے، کیوں؟ خدیجہ نے جواب دیا، میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی امانت سمجھ کر چھوڑا ہے، میں اس کا اعتماد نہیں توڑ سکتی۔ ایک بزرگ بولے، بیٹی یہ جان بچانے کا معاملہ ہے، اگر تم نہ نکلی تو ڈوب جاؤ گی۔ خدیجہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کروں گی۔ لوگ بہت سمجھاتے رہے مگر وہ نہ مانی۔ آخرکار پانی اتنا بڑھ گیا، سب کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے جانا پڑا۔ خدیجہ گھر کی بالائی منزل پر چلی گئی، اس کے پاس اناج کافی تھا، وہیں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی رہی۔ دوسری طرف سلیمان تجارت کے سلسلے میں دور شہر میں تھا۔ اچانک ایک مسافر وہاں پہنچا اور اسے بتایا کہ تمہارے علاقے میں تباہ کن سیلاب آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سلیمان کے ہاتھ سے سامان گر گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سب سے پہلا خیال خدیجہ کا آیا، میری خدیجہ۔ اس نے فوراً تجارت چھوڑ دی، مال، منافع اور کاروبار سب بھول گیا۔ رات دن سفر کرتا ہوا واپس روانہ ہو گیا۔ کئی دن کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو اس کے قدم لرز گئے۔ جہاں کبھی رونق تھی وہاں تباہی تھی، ٹوٹے ہوئے گھر، بہتا ہوا سامان، ویران گلیاں، ہر طرف سیلاب کے آثار تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا اور پھر اس کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ تالا اب بھی لگا ہوا تھا۔ سلیمان کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ اس نے پتھر اٹھایا پوری طاقت سے اور تالا توڑ دیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر بکھرا ہوا تھا، پانی کے نشانات ہر جگہ موجود تھے۔ سلیمان روتا ہوا خدیجہ کو آواز دینے لگا، خدیجہ، خدیجہ۔ اچانک اوپر سے کمزور سی آواز آئی، سلیمان۔ سلیمان نے سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے خوشی اور ندامت کے آنسو پھوٹ پڑے۔ خدیجہ زندہ تھی، کمزور ضرور تھی مگر زندہ تھی۔ سلیمان دوڑ کر اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا۔ خدیجہ نے خاموشی سے اس کے آنسو پونچھے۔ سلیمان روتے ہوئے بولا، تم محلے والوں کے ساتھ جا سکتی تھی، تم تالا توڑوا سکتی تھی، تم اپنے والدین کے پاس جا سکتی تھی، تم ماہر کیوں رکی رہی؟ خدیجہ مسکرائی، ایک تھکی ہوئی مگر مطمئن مسکراہٹ، پھر آہستہ سے بولی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا اعتماد ہی میری عزت ہے۔ اگر میں تالا توڑوا دیتی تو شاید کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں خیال آتا کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میں مر بھی جاتی تو مجھے افسوس نہ ہوتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے کردار پر شک کا ایک بھی دھبا رہ جائے۔ سلیمان سر جھکا کر روتا رہا۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ وفاداری تالوں سے نہیں کردار سے محفوظ رہتی ہے، اعتماد دیواروں سے نہیں دلوں سے قائم رہتا ہے، اور شک
شک وہ زہر ہے جو سب سے مضبوط رشتے کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد سلیمان نے کبھی حدیجہ پر شک نہیں کیا، اور کامران جب لوگوں کو اس کی سازش کا پتہ چلا تو وہ عزت کھو بیٹھا، کیونکہ جو شخص دوسروں کے گھروں میں شک کے بیج بوتا ہے وہ ایک دن خود اپنی عزت کا باغ اجاڑ دیتا ہے۔ کبھی دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے عزیزوں پر شک نہ کریں۔ اعتماد رشتوں کی بنیاد ہے۔ شک گھر تباہ کرتا ہے جبکہ بھروسہ گھر آباد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، عفت کی حفاظت تالے نہیں کرتے، کردار کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔